الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کل امام نووی کے حالات پڑھے تھے ہم نے. کوئی بات گھر جا کر یاد آئی، کچھ سوچا، کچھ غور کیا؟ جی رابعہ. Ustaza, I was when you were telling about the author, our book ke مائک bare کھلا mein. کھلا. Ji. So when you were telling about the author, you were telling about Imam Sahab, and you went into the history. Then you talk about your history also. Whenever we want to learn something, and we want to know about the author and the book and the teacher, and we learn from them. And so the teachers basically they create, I was thinking, the positive frequencies in your life. And it's like when you throw a pebble in the water, it creates a wavelength, waves. So we have to carry on these things. We have to. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے بالکل، تاکہ ہم بھی آگے سے کسی لیگیسی کو لے کے چل سکیں. اس خزانے کو بانٹنا چاہیے جو بڑی محنت سے جمع کیا گیا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. کل کے لیکچر میں جو بات بہت زیادہ مجھے فیل ہوئی وہ یہ کہ ایز ویمن ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شادی اور بچے اینڈ وی تھنک کہ ہماری آخرت اینڈ ثواب جاریہ بچوں کی طرف سے ہی ہوگا. بٹ جب میں نے ان کی لیگیسی پڑھی، مطلب نہ انہوں نے شادی کی نہ ان کی اولاد تھی، بٹ اللہ کے فضل سے ان کے جو ثواب جاریہ ہے اتنا دنیا تک پھیلا. مجھے ایک لیسن ملا کہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی شوڈ ایم فار، ناٹ جسٹ وتھ مائی کڈس بٹ وتھ مائی اون پرسنل لائف ٹو میک اے ڈفرینس. جزاک اللہ خیر. جی زیادہ مجھے برکت کی بات یاد آ رہی تھی جب بھی ہم نے عقیدے میں پڑھی تھی کہ برکت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چیز میں اضافہ کر دیتے. تو ان کی اتنی کم عمر تھی، 45 ایئرس تھے، لیکن 45 ایئرس میں اللہ تعالیٰ نے کو اتنی برکت دی. وہ ایسے کام کر گئے کہ وہ ان کی یعنی کہ ایک 100 سال کی زندگی میں بھی بعض دفعہ انسان وہ کام نہیں کرتا. بالکل. وہ بھی السلام علیکم استاذہ جی. جو مجھے بہت اسٹرائک کیا کہ وہ 14 پیریڈس لیتے تھے، 12 یا پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے. اینڈ لک ایٹ اس، ایک پیریڈ کے بعد تھک جاتا. ایک میری اسٹوڈنٹ کا مجھے میسج آیا کہ الحمدللہ میں بھی دن میں 12 کلاسز لیتی ہوں. تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں استعمال کرتے ہیں. ہم ایک سے دوسری کلاس لے لیں، پڑھ لیں یا پڑھا لیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا.
5-5 گھنٹے بیٹھتی ہوں ماشاءاللہ جب ماشاء کلاسز ہو اللہ رہی ہوتی ہیں. ماشاء الحمدللہ. اللہ، بارک اللہ فیکی. الحمد للہ. چلیے آگے چلتے ہیں. جی آگے ان کو دیجیے. استاذہ ایک چیز نے مجھے اتنا فیسینیٹ کر لیا کلاس میں بھی، میں نے کلیکٹ میں آل دا وے گوئنگ ہوم ڈرائیونگ مجھے ہوا، میں نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے بھی یہ بات کی. ان امام نے 631 ہجری میں یہ وہ پیدا ہوئے، اور 700 ہجری میں یہ سب انہوں نے اپنا جو بھی کام کیا. 7th ہجری میں 700 اور وی آر سٹنگ ان 1445. 700 سال گزر چکے. یس. اور امیزنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو کام ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں اخلاص کے ساتھ، اس میں زمان و مکان کی کوئی قید ہی نہیں. اٹس لائک ان لمیٹیڈ. اور ہم 700 سال بعد آج بیٹھ کے ان کے ورڈز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں ہم کتنا نیرو ہمارا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ لیں یا وہ اپنے بچوں کو بتا دیں اینڈ دیٹس اٹ. Beyond this, there is another world. Like you can do something for Allah's sake, and of course, اتباع سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سنت کو بھی فالو کر کے you can do wonders in this life too. ہم سوچتے ہیں چھوٹی سی زندگی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. The condition is only one: اخلاص and اتباع سنہ. بالکل انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم حدیث پڑھنے سے پہلے خود حدیث کے بارے میں پڑھیں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے. حدیث کی تعریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق راویوں کے ذریعے، یعنی روایت کرنے والوں کے ذریعے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ حدیث کہلاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایت کے ذریعے جو ہم تک پہنچا وہ حدیث کہلاتا ہے. حدیث کو بعض دفعہ سنت، خبر اور اثر سا کے ساتھ اثر بھی کہا جاتا ہے. یہ لفظ آپ مختلف جگہوں پر پڑھیں گے. حدیث کی کچھ بنیادی اقسام ہیں، یعنی حدیث پھر مختلف قسموں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. نمبر 1 قولی، قول سے، وہ حدیث جس میں آپ کا فرمان مذکور ہو، یعنی آپ نے کچھ فرمایا ہو، کہا ہو. قول، آپ کا قول، وہ قولی حدیث کہلاتی ہے. فعلی، وہ حدیث جس میں آپ کا فعل مذکور ہو، یعنی آپ کا کوئی ایکشن بیان کیا گیا ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اس کو روایت کیا گیا. تقریری، تقریر سے، وہ حدیث، یہ اردو والی تقریر نہیں، یہ قرار سے، وہ حدیث جس میں آپ کا کسی بات پر خاموش رہنا مذکور ہو. اس کو ٹیسٹ اپروول بھی کہتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا، آپ اس کو دیکھا اور خاموش رہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس کا اقرار کر لیا. حدیث تقریری ہو گئی. پھر شمائل، شمائل نبوی، وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اخلاق یا بدنی اوصاف، یعنی آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کا قد کتنا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، وہ مذکور ہوں. وہ احادیث جن میں آپ کے عادات، اخلاق یا بدنی اوصاف مذکور ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے. متن اور سند. کسی حدیث کی اصل عبارت متن کہلاتی ہے. متن سے پہلے، یعنی جو ٹیکسٹ ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، اس میں متن سے پہلے راویوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، جس میں روایت کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. سند کا کوئی راوی حذف نہ ہو، یعنی بیچ میں سے نکلا ہوا نہ ہو، تو وہ متصل یعنی جڑی ہوئی سند ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک پہنچی.
ورنہ منقطع، قطع سے، قطع کس کو کہتے ہیں؟ کٹی ہوئی. تو یہ حدیث کی قسمیں ہیں، متصل اور منقطع. کچھ حدیثیں متصل ہوتی ہیں اور کچھ میں انقطاع ہوتا ہے. نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام. نسبت ایک ہے حدیث قدسی. کبھی سنا ہے حدیث قدسی ہے؟ ٹھیک. قدس سے یعنی پاک، حدیث پاک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جس کی نسبت ہو. اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہو، راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو اور قرآن مجید میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید اور اس میں فرق ہوتا ہے. حدیث قدسی کی ایک اور تعریف یہ ہے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یعنی ویسے تو ہم کہتے ہیں نا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عام حدیث ہو گئی. لیکن جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے روایت کریں، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. پھر ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے. مرفوع کا لفظ کس سے ہے؟ رفع. رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند. وہ حدیث جس میں قول، فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو، یعنی آپ تک بات جاتی ہو، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی موجودگی میں کیا ہوا کوئی کام. دوسری ہوتی ہے موقوف. موقوف کا لفظ کس سے ہوگا؟ وقف. وقف کس کو کہتے ہیں؟ رک جانے کو. وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو، یعنی صحابی نے کوئی بات کہی ہو، ان کا کوئی ایکشن ہو، یا انہوں نے کسی چیز ان کے سامنے کچھ ہوا ہو. ایک ہے مقطوع. مقطوع یہ کس سے ہے؟ قطع سے. وہ حدیث جس میں کسی قول یا فعل کو تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مقطوع کہلائے گی. وہ صحابی کے طرف بھی نہیں منسوب بلکہ اس سے نیچے. مرفوع، موقوف، مقطوع، عین سے مقطوع قطع کی. اب منقطع اور مقطوع میں فرق ہے. منقطع میں بیچ میں کوئی راوی ڈراپ ہوا ہے، لیکن مقطوع جو ہے وہ اوپر تک گئی نہیں، وہ تابعی تک یا تبع تابعی تک بات رک گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کریں گے اللہ کا نام لے کر کتاب کو. پیج 220 ہے آپ کے پاس، میری کتاب میں 220 تھا، آپ دیکھ لیجئے. آپ کی کتاب میں کیا پیج ہے؟ 241. اوکے، نو بری. 241 نکالیے، جو ابھی دارالسلام کی کتابیں آئی ہیں آپ کو ملی ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی اور ورژن ہے، کوئی گھر میں پرانی رکھی ہوئی تھی کہیں برکت کے لیے اور آپ وہ اٹھا کر لے آئے ہیں، تو اس میں آپ باب 218 کو نکال لیجئے. ٹھیک ہے، 218. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الجود وفعل المعروف والاکثار من الخیر فی شہر رمضان والزیادۃ من ذلک فی العشر الاواخر منہ. رمضان کے مہینے میں سخاوت، نیک عمل اور کثرت سے بھلائی، اور آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے کا بیان. کل پرسوں سے مجھے رمضان کی بہت یاد آ رہی تھی. میں نے کہا لگتا ہے کہ ٹائم اب قریب جا رہا ہے. تو اچانک ایک پوسٹ مجھے ملی 6 months لیفٹ رمضان میں. تو سلف صالحین جو تھے وہ 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اس کے بارے میں سوچ بچار، پلاننگ، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. کیونکہ اگر کسی چیز کی پلاننگ نہیں ہوتی تو پھر جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو آپ کہیں کے بھی نہیں ہوتے، کچھ کر نہیں سکتے. تو رمضان چونکہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، ایک سیزن ہے، تو سیزن کی تیاری، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں نا، تو وہ بزنس کا جو خاص سیزن ہوتا ہے اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ بھی ان احادیث کو پڑھتے ہوئے رمضان کو ذہن میں رکھیے.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. جب میں حدیث پڑھوں تو آپ اپنی پینسل کو عربی کے ہر لفظ کے نیچے رکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث پڑھنا بھی آئے. ٹھیک، یعنی صرف سننے پر اکتفا نہیں کریں بلکہ عربی عبارت کو دیکھیں. یہ مبارک الفاظ جو ہیں احادیث کے، یہ ہمیں پڑھنے چاہیے، ان کو ویلیو کرنا چاہیے. تو یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. متفق علیہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ کو جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے. پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے تو بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ، یعنی امام نووی نے یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لے کر اپنی کتاب میں لکھی. آسمان کا امین زمین کے امین سے ملاقات کرتا ہے، تو آپ سوچئے وہ ملاقات کیسی ہوتی ہوگی. اور ایک امانت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کر ایک اور امین کے پاس رکھواتا ہے تاکہ وہ اسے لوگوں میں بانٹے، اور الحمدللہ وہ خیر آج ہم تک پہنچی. الفاظ کی وضاحت. اجود الناس، اجود کا لفظ جود سے نکلا ہے. جود و سخا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ہر انسان کو اس کی ضرورت کی چیز عطا کرنا. ہر انسان کو، ہر کا لفظ دیکھیے، ہر انسان کو اس کی ضرورت کی چیز عطا کرنا. یعنی جس کو علم و معرفت کی ضرورت ہو اس کو علوم و معارف سے آپ نوازتے تھے. بے لباس کو لباس پہناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اجود الناس. بھوکے کو کھانا کھلاتے، فقیر اور محتاج کو مال دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ جود ہوتا ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو دینا. ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں نا، اور ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے. ان ضرورتوں کو پہچاننا اور اس کے مطابق لوگوں سے معاملہ کرنا، اس کے لیے حکمت بھی چاہیے ہوتی ہے اجود الناس ہونے کے لیے. اس کے برعکس اردو میں جو لفظ سخی کا استعمال ہوتا ہے، اردو میں اجود کا معنی کوئی نہیں ہے، سخی الگ ہوتا ہے. تو سخی صرف مال کی سخاوت کرتا ہے، صرف مال دیتا ہے سخی. یعنی سخی اور اجود میں فرق ہے. یہ گویا دوسرے لفظوں میں سخاوت اور جود میں تھوڑا سا فرق ہے. سخاوت کسی کے سوال کرنے پر دل کے نرم ہونے کی وجہ سے کسی چیز کے دینے کا نام ہے، جبکہ جود کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے مناسب ہو اس کے مانگے بغیر ہی اسے دے دی جائے. فرق آئی سمجھ؟ لکھنے پہ زور ہے، سمجھنے پہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. سمجھیں گے تو لکھیں گے نا. یعنی سخاوت کیا ہے؟ کسی کے سوال کرنے، کسی نے آ کے آگے ہاتھ پھیلایا، اپنی ضرورت بتائی کسی طرح، اپنے اس سے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ کا دل نرم ہے تو آپ کہتے ہیں چلو اس نے اب سوال کیا تو میں اس کا سوال کر لیتا ہوں، چلو اس کو دے دیتے ہیں. لیکن جود کیا ہے کہ جو چیز جس کے لیے مناسب ہو، بھلے اس نے مانگی ہے یا نہیں مانگی، آپ اس تک پہنچا دیں.
آپ لوگوں کی نظریں پہچان لیتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پہچان لیتے ہیں، اور پھر آپ ان تک وہ چیز خود ہی پہنچا دیتے ہیں ان کے کہے بغیر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اجود الناس، سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ، اردو میں سخی کہنا پڑتا ہے مجبوراً، کیونکہ اجود کا ترجمہ ہے کوئی نہیں اور۔ پھر اسی طرح جود کا ایک وسیع معنی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، وہ مال سے ہو یا نیک عمل سے، یعنی ایکشن سے، عمل سے، کوئی عمل کرنا، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا کہہ لیں، پسندیدہ چیز خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ انسان اپنے مال کی سخاوت کرتا ہے تو محتاج اور فقیر کو دیتا ہے۔ جب سخاوت کرتے ہیں آپ تو کیا کرتے ہیں؟ محتاج اور فقیر کو دیتے ہیں۔ مالدار کو کیا دیتے ہیں؟ تحفہ، شابش، تحفہ۔ اور محتاج کے ساتھ غم گساری اور دل جوئی کرتے ہیں، اس کا دل رکھتے ہیں، اس کی ہمت بندھاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے عمل کی سخاوت کرتا ہے، یعنی غم گساری کرنا بھی سخاوت ہے، نرم دلی کی علامت ہے نا۔ کسی کا غم دیکھا، دکھ دیکھا، اداسی دیکھی تو آپ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ بھی آپ سخاوت ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو ایک انسان، تو کسی انسان کے ساتھ اس کے کام میں مدد کروا دینا، اس کو رائڈ دے دینا، سواری میں مدد دینا، اس کے کسی گھر کے کام یا کسی بزنس کے کام میں اس کا ساتھ دے دینا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو وہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس کا کام جلدی جلدی نپٹوا دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یعنی کسی بھی قسم کا کام، یعنی آپ کہیں بھی جا کر لیے دیے نہیں رہتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ مثلا آپ کسی گھر کھانے پر آپ کو دعوت دی گئی ہے تو آپ بہت اچھا لباس پہن کر آرام سے ایک صوفے پہ نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی سخاوت ہے، یہ عمل کی سخاوت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں کس کو کیا، کسی کے لیے گاڑی کا دروازہ ہی کھول دینا، مثلا کسی کا بیگ اٹھا کے رکھ دینا، کسی کے لیے رستہ آگے سے کھول دینا، یہ سب عمل کی سخاوتیں۔ واضح؟ اوکے۔ کبھی کبھی اپنے منصب کو خرچ کرنا، ایک ہے مال کو، ایک ہے عمل کو، اور ایک ہے اپنے منصب کو۔ آپ کا ایک سٹیٹس ہے سوسائٹی میں، ایک مقام ہے، خاندان میں بھی کچھ لوگوں کا ایک مقام ہوتا ہے نا، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، وہ کسی کی سفارش کر دیں، کوئی رشتہ ڈالے تو اس کی سفارش کر دیں کہ دے دو اس کو رشتہ کوئی، اور اسی طرح کی ضرورت ہو کسی کی، تو فائدے کے حصول کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کا وسیلہ بن جانا، یا اسی طرح کا کوئی اور کام۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ کسی کی ان سے کوئی معاملہ کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں معاملہ کرنے، وہ کسی کی سنتے نہیں، لیکن خاندان میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وہ سن لیتے ہیں نا، تو وہ سارے مل کے آتے ہیں، پلیز آپ اس کو سمجھائیں، یہ ہماری تو نہیں سنتا۔ تو پھر اب آپ کو اللہ نے ایک عزت دی ہے، ایک آنر دیا ہے، تو پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے نہیں میں نہیں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے، کوئی آپ کا مقام ہے، تو پھر آپ اس سے بھی دوسروں کی مدد کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی آپ نے اپنے مال کے ساتھ بھی کی، اپنے جسم کے ساتھ یعنی ایکشنز کے ساتھ، علم کے ساتھ، دعویٰ کے ساتھ، نصیحت اور خیرخواہی کرنے کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ہر اس چیز کے ساتھ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے ہمارے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہر طریقے سے، ہر سورس سے لوگوں کی مدد کی۔ آپ کی سخاوت کی مثالیں کیا ہیں؟ مثلا جب کسی نے مانگا تو آپ نے انکار نہیں کیا، اپنے پاس نہیں بھی تھا تو دلوا دیا، کسی اور سے کہہ کے کام کروا دیا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نے بکریوں سے بھری ہوئی وادی کا سوال کر لیا، آپ نے وہ بھی دے دی۔
آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اپنے تن کی قمیص بھی اتار کر دے دی، یاد ہے عبداللہ بن ابی کا۔ اور آپ کی سخاوت ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی امت کی خیرخواہی کے لیے وقف کر دی۔ اور پھر یہاں ہے الریح المرسلہ، الریح کا ریح کہتے ہیں ہوا کو، مرسل کا کیا مطلب ہوگا؟ چھوڑی ہوئی، ٹھیک ہے، آزاد چھوڑی ہوئی ہوا، یعنی بس تیز چلتی جا رہی ہے، ہر چیز کو اڑاتی جا رہی ہے۔ اور ایسی ہوائیں عام طور پہ بارش لاتی ہیں، کیونکہ وہ بادلوں کو اڑا رہی ہوتی ہیں نا، اوپر سے وہ اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ اکٹھے ہو جاتے پھر آپ پہ برستے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو الریح المرسلہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ بڑی ہی مناسب ہے۔ یعنی جس طرح سے بنجر اور بے آباد زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہیں، اسی طرح آپ کی سخاوت کی وجہ سے انسانوں کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہوئی، ان تک خیر پہنچی، رحمت للعالمین تھے آپ کی رشت و ہدایت سے لوگوں کو بے پناہ فائدہ پہنچا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے الریح المرسلہ سے تشبیہ دینے کی کہ آپ بغیر تاخیر کے سخاوت کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے۔ اچھا ہمارا حال کیا ہے، کوئی ہمیں کام کہہ دے، اچھا کر دوں گی نا، کر دوں گی، اچھا ہو جائے گا، خام خواہ کی ڈیلے کرنا بھی، اور ترسا ترسا کے کرنا، اس میں مزہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ دیر نہیں لگاتے تھے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی سستی کے، جب موقع آیا بس کر لیا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی سخاوت کا نفع عام ہوتا تھا، عام، کیونکہ ہوا سے مشابہت اس لیے کہ جب ہوا چلتی ہے تو کوئی چیز اس سے متاثر ہوئے بغیر رہتی، ہر کونے کھدرے میں گھس جاتی ہے، حتیٰ کہ جب تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے نا تو آپ کی ونڈوز بند بھی ہوتی ہیں تو آپ کو اندر کہیں نہ کہیں سے وہ گھس جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اور جس علاقے پر چلتی ہے، غریب، امیر، فقیر، ہر ایک کو لگتی ہے وہ ہوا، یعنی سب کے لیے۔ ہمارے ہاں صدقہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بس صرف کسی غریب، فقیر، مسکین کو کچھ دے دینا، اور باقی لوگ وہ تو کھاتے پیتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہر ایک کے ساتھ خیر کرنا، جہاں تک آپ کا بس چلے، جس کو بھی دے سکے۔ اور عام دنوں میں بھی آپ کی سخاوت بہت تھی، لیکن رمضان میں تو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ رمضان مہینہ ہی سخاوت کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ سخاوت کرتا ہے۔ کیا؟ ایک ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کے بندے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بندوں کے ساتھ اسی طرح ڈھیروں مہربانیاں کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، تو اس ملاقات کی خوشی میں، یعنی آپ اس پر بہت خوش ہوتے تھے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی کہ آپ کے لیے آسمانوں سے علم لانے والا آتا تھا، امین السماء الی امین الارض، آسمانوں کا امین زمین کے امین کے پاس آتا۔ تو اس ملاقات کی خوشی میں آپ اور زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور یہ آپ کی حسن اخلاق کی دلیل ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں بھی انسان اچھے کام کرتا ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دل اور کھل جاتا ہے نا، خوشی سے انسان کھل جاتا ہے نا، کھل جاتا ہے، تو اس میں پھر اس کی خیر اور زیادہ پھر بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جود یا آپ کی سخاوت کے 3 درجے تھے۔ نمبر 1، عام طور پر بھی آپ تمام لوگوں سے زیادہ صاحب جود و سخا تھے، عمومی طور پر، ان جنرل سب سے زیادہ آپ نے سخاوت کی۔ دوسرے یہ کہ رمضان المبارک میں یہ جود و سخا بڑھ جاتا۔ تیسرے یہ کہ رمضان کی راتیں اور خصوصاً آخری عشرہ اور زیادہ جود و سخا
میں اس میں اضافہ ہوتا، اور خصوصاً جب جبریل آپ سے ملتے. یعنی عام طور پر ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں، شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا ہمارے سارے سسٹم، دروازے بند، گھر بند، ہم خود ڈاؤن، اور سارے کام ختم، اینڈ آف دا ڈے کلوز، وی آر کلوزڈ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان راتوں میں جبریل کی ملاقات کی وجہ سے اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور زیادہ خیر و بھلائی کی طرف بڑھ جاتے تھے، پہلے سے بھی زیادہ. جو لوگ زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، وہ رات اور دن نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں نا، پھر تو میں نے نہ رات دیکھا اور نہ دن دیکھا. ٹھیک ہے، تو یعنی جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کسی چیز کا بہانہ نہیں بناتا، نہ موسم کا بہانہ، نہ رات دن کا بہانہ، نہ کسی مہمان کے آنے کا بہانہ، نہ بچوں کا بہانہ. یہ مختلف خواتین کے لیے بہانے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ بھئی کلاس میں کیوں نہیں، وہ مہمان آ گئے تھے، وہ فلاں ہو گیا تھا، وہ بچوں کا کام پڑ گیا تھا، وہ شادی آ گئی تھی، وہ غمی آ گئی تھی، کوئی نہ کوئی. حالانکہ اس میں سے بھی انسان ان کو بھی مختصر کر کے جو خیر کے کام ہیں ان کو کر سکتا ہے، روکنا نہیں چاہیے. اب حدیث کے الفاظ دیکھیے، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. یدارسو، دارسا، یدارسو، مدارسہ. مدارسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا. یعنی مثلا ایک پڑھے اور دوسرا سنے، دوسرا پڑھے اور پہلا سنے. جیسے حفاظ ہوتے ہیں نا، دو بچے بیٹھ جاتے ہیں بڈیز، پہلے ایک پڑھتا ہے ایک آیت مثلاً یا ایک رکوع، پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے پہلا سنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر رات وہ آسمان سے اترتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے، تاکہ آپ کے دل میں، کیوں ہر رات پڑھتے اور کیوں اس کا مذاکرہ ہو رہا تھا، مدارسہ ہو رہا تھا، تاکہ آپ قرآن کو اچھی طرح پختہ کر لیں اور تاکہ اس دور سے آپ ثواب حاصل کر لیں. جی اسی سے درس و تدریس ہے، پڑھنا اور پڑھانا. جی تو اس حدیث سے کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ رمضان المبارک میں دو کام کثرت سے اور اہتمام سے کرنے چاہیے. اب اپنی رمضان پلاننگ میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے، دو کام. وہ کون سے دو کام؟ نمبر 1، فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ. یعنی مال سے بھی، علم سے بھی، وقت سے بھی، ہر طرح سے، عمل سے بھی. اور اس کے لیے آپ کو دوسرے مشغلوں میں کچھ کمی کرنی پڑے گی. اپنی لکھ لیجئے کہ کون کون سی چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں تاکہ زیادہ وقت آپ خیر کے کاموں میں لگا سکیں. اچھا، ہم رمضان میں خرچ بھی کرتے ہیں تو اپنی عید کی شاپنگ اور اس طرح کی چیزوں پر، اپنے ہی یا کھانوں پہ یا دعوتوں پہ، بس ایک خاص سرکل ہوتا ہے، سائیکل ہوتا ہے جس میں ہم چلتے رہتے ہیں. بڑے پیمانے پہ نہیں سوچتے کہ کہاں کہاں کتنا اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو ایک ہے کام کرنے کا رمضان میں سخاوت، اور دوسرا ہے قرآن کریم کا دور. ان دونوں کا باہم گہرا، قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے. دورہ قرآن کروائیں یا پھر کریں یا پھر سنیں یا پھر یعنی کچھ نہ کچھ خاص تعلق قرآن کے ساتھ. اور اس میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود تلاوت نہیں کر رہے بلکہ کسی کے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں، تو رمضان میں اجتماعی طور پر قرآن کے ساتھ تعلق، پڑھنے پڑھانے کا، مدارسہ، درس و تدریس. پھر اسی طرح نیک لوگوں سے ملاقات. اب ہم جبریل سے تو ملاقات نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کر سکتے، صحابہ سے بھی نہیں کر سکتے. تو دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی آپ سمجھیں، آپ جن کے ساتھ بھی آپ کو دین کی وجہ سے محبت ہے،
وہ جو بھی کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، وہ کچھ بانٹ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے آپ بھی شریک ہو جائیں، کیونکہ ایک اکیلا دو گیارہ، جو کام ٹیم میں ہو سکتا ہے وہ اکیلے نہیں ہو سکتا۔ تراویح گھر میں پڑھیں گے تو مشکل پڑ جائے گی، مسجد آ جائیں گے، اگرچہ آنے جانے میں کمیوٹ ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتے پورا ہو جاتا ہے پھر۔ منزل تو وہ 7 حصوں میں بٹا ہوا ہے نا قرآن، وہ منزل ہوتی ہے۔ ویسے وہ منزل، روز کی منزل لوگوں نے، یعنی روز جتنا حصہ آپ پڑھتے ہیں، ورد یومی جس کو کہتے ہیں، جی۔ امام نووی نے خود اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں سے مل بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، اور اگر وہ ناپسند نہ کریں تو بار بار ملنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رمضان میں فہم القرآن کی خصوصی مجلس کا اہتمام کرنا، تاکہ نیکی کا ایک ماحول پیدا ہو اور اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر اسی طرح قرآن کا دور کرنا اور اسے یاد کرنے کی ترغیب دینا۔ رمضان اور قرآن کا خاص تعلق کیوں ہے؟ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رمضان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو آغاز رمضان میں ہوا تھا نزول قرآن کا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں پھر مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصحف ابراہیمی اور تورات اور انجیل سب کا نزول رمضان میں ہوا ہے، یعنی ساری آسمانی کتب جو تھیں وہ رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ سلف صالحین رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو سلف صالحین کہتے ہیں، اور دیگر مصروفیات چھوڑ کر یا کم کر کے دن یا رات کا ایک بڑا حصہ اس کام میں لگاتے تھے۔ تو اب رمضان پلاننگ میں بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ امام مالک، جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے، وہ حدیث کا درس روزانہ دیتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو درس حدیث چھوڑ دیتے اور قرآن، اپنے دن کا ایک بڑا حصہ تلاوت قرآن میں لگاتے۔ تلاوت کے علاوہ قرآن فہمی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن جب کورس مکمل ہو جائے، کلاسز کا سلسلہ منقطع ہو جائے، تو خود سے یا تو اپنی کلاسز شروع کریں، یا پھر یعنی کہ کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ جس میں آپ قرآن کو مزید سیکھتے رہیں، اور خاص طور پر قرآن کے اندر جو احکام اور مسائل آئے ہیں ان کو سیکھیں، ان کو دہرائیں۔ اسی طرح یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت افضل ہے یا اس کا حفظ کرنا؟ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ جب آپ صرف تلاوت کرتے ہیں تو ایک بڑا حصہ آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ حفظ کرتے ہیں تو کم حصہ پڑھتے ہیں لیکن اس کو بار بار دہراتے ہیں۔ تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اچھی بات ہے، دونوں ہی کی پلاننگ کر لیں، مثلاً کہ روز کم از کم ایک جز روز پڑھنا ہے، اور کوئی ایک سورت کا ٹارگٹ رکھ لیں، یا کسی خاص حصے کا قرآن کے کہ اتنا حصہ میں نے حفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ رمضان میں برکت بہت ہوتی ہے، چیزیں جلدی جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان میں قرآن سے تعلق کی 3 صورتیں ہوئیں، یاد کیے ہوئے حصے کو دہرائیں، اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھیں، سمجھیں، دورہ قرآن وغیرہ کریں، اور پھر یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ کم از کم ایک قرآن تو ضرور ختم ہونا چاہیے تلاوت کے ساتھ، ایک تراویح میں ہو جائے اور ایک دورہ قرآن کی شکل میں ہو جائے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اور کچھ حصہ ذاتی طور پر حفظ کے لیے بھی رکھ لیں، چاہے چھوٹا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک سخاوت کا تعلق ہے تو سخاوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، حدیث میں آتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سب سے بڑھ کر سخی ہے، جواد ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سخاوت کی مثال کیا ہے؟ وہ جیسے پہلے ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی بکریوں کی بھری ہوئی تھی، وہ ساری دے دی اس کو۔ وہ اتنا متاثر ہوا، واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا، اے قوم مسلمان ہو جاؤ، محمد یقیناً اتنا کچھ دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے، یعنی اتنا دیتے جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں ڈر ہوتا کہ میرا کیا بنے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات تک میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی بچ جائے، سوائے اس دینار کے جس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں، بلکہ میں اللہ کے بندوں کو اس طرح بانٹوں۔ اور آپ نے دائیں اور بائیں طرف اشارہ کیا، ادھر بانٹوں ادھر بانٹوں۔ اگر ہمیں پہاڑ تو کیا 1 اینٹ بھی سونے کی مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ لاکر میں جا کے رکھ آئیں گے، اور چاہے اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ دیں گے، اور وہ اسے جس طرح چاہیں لوٹائیں، وہ حلال میں ڈالیں اس کو حرام میں ڈالیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں کھلتا۔ اور کام وہی آنا جو اپنے ہاتھ سے دے دیں گے، بچوں نے کو نہیں دینا آپ کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے صرف مال نہیں دیا بلکہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کی سب سے بڑی سخاوت کیا ہے کہ آپ نے امت کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ کتنی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں فلاں فلاں کام کا حکم دیتا۔ شفقت تھی نا آپ کی، رؤوف رحیم تھے۔ اور پھر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو بچا لینا۔ پھر صحابہ کی سخاوت کیسے تھی؟ سب سے پہلے صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کیا گواہی دی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ دیا ہے کسی چیز نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر رو دیے اور کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، میں اور میرے مال کے اصل مالک آپ کے علاوہ کون ہے؟ آپ ہی تو مالک ہیں اس کے، یہ سب آپ ہی کا ہے کہ آپ اسے دین کے رستے میں لگائیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی سخاوت کیا تھی؟ ہر رات ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھر صفائی ستھرائی کرتے تھے۔ یہ عمل سے سخاوت ہے۔ مصعب بن عمیر کی سخاوت کیا تھی؟ ہجرت سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ آ گئے اور 1 سال کے اندر مدینہ کی اکثر آبادی کو مسلمان کر دیا۔ یہ ان کی سخاوت تھی، یعنی دعویٰ کی شکل میں، اپنا وقت دینے کی شکل میں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کیا تھی؟ انہوں نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں اپنے ساتھ ہمیں اس سمندر میں لے چلیں، آپ جس سے چاہیں ہاتھ ملا لیں، جس سے چاہیں دور ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری ساری دولت آپ کے کنٹرول میں ہے، یعنی ہم جو کچھ پوزیس کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، وہ سارا آپ کا ہے، جتنی چاہیں خرچ کریں۔ ہمیں کل دشمن سے ٹکراؤ پر کوئی گھبراہٹ نہیں، ہم جم کر لڑنے والے جنگجو ہیں، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ تھے انصار جن کی نمائندگی سعد بن معاذ نے کی، اور کس طرح انہوں نے اپنی ہر چیز دین کے لیے پیش کر دی۔ پھر ابن عباس کی سخاوت کیا تھی؟ حرم مکی میں آپ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے اور آواز لگاتے، جس نے قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، آ جائے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے سورج طلوع ہونے تک آپ کے پاس بیٹھے رہتے، پڑھتے رہتے، پھر فرماتے تم چلے جاؤ۔ پھر آواز لگاتے جنہوں نے حدیث نبوی پڑھنی ہے انہیں بلا لاؤ، پھر وہ آ کر آپ سے مسائل دریافت کرتے، حدیثیں سنتے، پھر فرماتے جاؤ، جس نے فقہ پڑھنی ہے انہیں بھیج دو۔ اس کے بعد تفسیر پڑھاتے، عربی پڑھاتے، اور اس طرح اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اور ہر قسم کی نیکی اپنی سخاوت میں جمع کر دی۔
علم بھی سکھایا، مال بھی خرچ کیا۔ اسی طرح سخاوت کے کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو معاف کر دینا، یہ دل کی سخاوت ہے۔ آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے۔ کوئی آپ کو ہرٹ کرے، کوئی آپ کو ذلیل کرے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی یا بد اخلاقی برتے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، دل کرتا ہے کہ اس سے پھر بات بھی کرے انسان، اس کو اسمائل کا صدقہ بھی، اسمائل کا تحفہ بھی دے، نہیں کرتا نا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنا دل کھول دیتا ہے نا، بس ٹھیک ہے نکال دو ان چیزوں کو اور کرو جو اللہ پسند کرتا ہے، پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جس نے آپ سے زیادتی کی ہو اس سے درگزر کر جانا، جو آپ سے تعلق کاٹ لے اس سے تعلق بنانا، مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرنا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، کسی کی عزت قبول کر لینا، کسی کے حق میں اپنا حق اپنے حق سے کسی کے ساتھ اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، کسی کی عزت افزائی کرنا، اپنا وقت کسی کو دینا، کسی کا مسئلہ حل کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کی سفارش کر دینا، کسی کی خدمت کر دینا، تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹا دینا، لوگوں کی مدد کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہم شہر میں رہتے تھے اور ہمارے کچھ رشتہ دار گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے۔ اب جب ان کی کوئی شادی ہوتی تو کوئی نہ کوئی خاتون اس خاندان کی آ جاتی ہیں اور امی کو کہتی ہیں آپ ہمارے ساتھ بازار چلیں، اور پھر امی سارا دن ان کے ساتھ بازار رہتی، اور ہم کبھی بھوکے بیٹھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے تھے بچے، تو پھر ہم ضد کرتے ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی ساتھ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ بہت ڈانٹ بھی کھائی اور میں ساتھ چلی گئی۔ اب وہ کبھی کپڑے خرید رہے ہیں اور میں بس کھڑی دیکھ رہی ہوں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا جب وہ تھان کھول کھول کے پھیلاتے تھے نا کپڑے۔ وہ کہتے تھے ہائے اتنے کپڑے پھیلا دیے، ہم سمیٹیں گے کیسے نا، کیونکہ گھر میں کپڑے طے کرنا بڑا مشکل کام لگتا تھا۔ خیر، تو یہ بھی ایک سخاوت ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی کام ہے، کسی کی کوئی شادی ہے، کسی کوئی نیا کہیں موو کر کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، کسی کا گھر سیٹ کر دینا، کسی کی جو قریب کی بہن بھائیوں کی الماریاں سیٹ کر دینا، اپنے بچوں وغیرہ کی تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اسی طرح کچن میں کسی کی مدد کر دینا، کسی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کال کر لینا یا میسج چھوڑ دینا، کسی اچھی بات کہہ دینا، دعا دے دینا، کسی کی دوا خرید دینا، یہ سب کچھ سخاوت ہے۔ اور بھی کام سوچ سکتے ہیں آپ، اور ان سخاوتوں پر ہر شخص قادر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس تو اپنی گزارا نہیں ہوتا، ہم کیسی سخاوت کریں، یہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد سخاوت کر سکتا ہے اگر وہ اس طرح سوچے۔ اور سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے نا ہمارے نیکی کے ان کاموں کے کرنے میں، وہ عجز ہے، عاجز، بس عاجز ہیں ہم، تھکے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں کر سکتے، مجھ سے نہیں ہوتا، چھوڑو پرے، سستی اور عجز۔ اسی لیے تو پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من العجز۔ اب اپنا ذاتی جائزہ بھی لے لیں۔ استاذ ابھی کسی بچی کے ساتھ ہم گئے کاسکو میں، تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے چیز، اور وہ بچی کھڑی ہوئی تھی فارمیسی پہ، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ساتھ جو آدمی کھڑا تھا اس سے بات کری، تو جب ہم اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگی، جو کاؤنٹر والی عورت تھی وہ کہتی، آر یو شیور یو وانٹ ٹو گیو دس منی، دس از اے بگ اماؤنٹ دیٹ یو آر پیئنگ آن ہز بیہاف، اینڈ شی سیڈ یس آئی ایم شیور، اینڈ شی ٹیپڈ ہر کارڈ، اور وہ کہنے لگی I just want to make sure this is $200 that you're paying for him, and she said that's okay. And وہ گوری اتنی متاثر، وہ بچی حجاب والی تھی، وہ اتنی، she said you have a blessed day. like وہ آدمی غریب سا تھا، وہ اپنی دوائیوں کے لیے ٹیپ کر رہا تھا، اس کا کارڈ نہیں چل رہا تھا، اس نے اپنا کارڈ ڈال کے، اور وہ کہتا رہا نہیں give me your e-transfer info, she said no that's okay, sometimes this happens. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے۔ آمین۔ استاد جی کئی دفعہ ہمارے تو جو ایسے بزرگ ہیں
وہ بیچارے ترستے ہی رہتے ہیں کہ کوئی آ جائے ان کے پاس، کوئی ہیلپ کر دے. اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کی کوئی خدمت کرنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا. جی اور اسپیشلی اب تو دنیا کے کسی کونے میں بھی میں دیکھ رہی ہوں. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم بہانہ کرتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم کبھی اپنا ذاتی محاسبہ جائزہ لیں. ابھی میں ذاتی جائزے پہ آ رہی تھی، ٹائم کیوں نہیں ہوتا، ہم ٹائم کہاں لگا رہے ہیں. یہ بھی تو کبھی ہم سوچیں نا کہ ہمارا ٹائم لگ کہاں رہا ہے. تو اپنا وقت، صلاحیتیں، پیسہ، ان سب چیزوں کی سخاوت کرنے سے پہلے آپ کو 3 چیزوں میں سے کس کو زیادہ اہمیت دینی ہوگی؟ اپنے جذبات کو، اپنے کام کو، اپنے وقت کو. اور اس کے لیے اپنے آپ سے سوال بھی کریں، وہ کیا چیز ہے جو میرے جذبات کو متاثر کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مجھے غمگین، خوش، ناراض، پرجوش، خوف زدہ اور محبت کرنے والا بنا دیتی ہے؟ اور جب آپ ان کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. وہ مقاصد تلاش کریں، وہ گول سیٹ کریں جن کے لیے آپ اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں وقف کر سکتے ہیں. اور یہ تلاش بڑی اہم ہے. اور یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے، آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، آپ کیا کرنے کے لائق ہیں. اور جب آپ اس کو ڈھونڈ لیں تو پھر آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. پھر اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ وہ کون سے 3 اعلیٰ مقاصد ہیں جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ فکر کرتے ہیں. زندگی میں وہ کون سے پروجیکٹس ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں. آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے، کون سا آسان ترین راستہ ہے جس پہ آپ کام کر سکیں. مثلاً آپ اگر منصوبہ بنا لیتے ہیں کہ آپ افریقہ کے غریب لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں، آپ کی ایک ڈریم ہے، وش ہے، لیکن آپ کو پتہ نہ آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں، نہ آپ کا مال اجازت دیتا ہے. تو اس طرح کے گول سیٹ کرنا کیسا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ گول کیسے سیٹ کرنا چاہیے؟ جو میری ریچ کے اندر ہو، جو میں کر سکتا ہوں. یعنی آپ چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں جو آپ کر سکتے ہیں، ان کو مستقل مزاجی سے کریں، پھر مزید کاموں کے بارے میں سوچتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. آپ کے پاس 6 منٹ ہیں ریفلیکٹ کرنے کے لیے. جی جی آپ بات کیجیے، پھر پیچھے ان کو. جی استاذہ، میں یہاں پہ سوچ رہی تھی کہ جہاں جی لکھا ہے جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، تو آئی واز تھنکنگ کہ جیسے رات کا یہاں بات آئی ہے، دن میں تو بینگ اے وومین، بینگ اے موم، بینگ اے مدر، بینگ وٹ ایور، وی آر آلویز بزی، بٹ رات آپ کے لیے ہے، آپ 2 کام کر سکتے ہیں، خود سے بھی مل سکتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے رب سے بھی مل سکتے ہیں. بالکل. اور دوسرا، رات کو قرآن کا آئے تو رات ایسی چیز ہوتی ہے جب آپ یو ہیو ٹو لیو یور باڈی ڈیزائرس. آپ کھا نہیں رہے، آپ شاپنگ نہیں کر رہے، آپ سو نہیں رہے، یو ہیو ٹو لیو آل آف یور باڈی ڈیزائر، یور فزیکل ڈیزائر ٹو ایبزارب دا قرآن. اینڈ تھرڈ یہ کہ دورہ قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ صحیح ہو جاتے تھے. مطلب وین قرآن از انٹرنگ یور ہارٹ یو ہیو ٹو بی صحیح. اف آپ کا دل صحابت نہیں کر رہا، اوپن نہیں ہو رہا، تو قرآن آپ کے دل میں پھر انٹر نہیں ہو رہا. قرآن انٹر ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو اوپن یور سیلف، بالکل یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. بالکل. اچھا یہ جو ابھی میں نے آپ کو ٹارگیٹس دیے نا، آپ ڈھونڈیں اس شخص کو جس سے مل کر آپ کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ڈھونڈیں وہ کام، وہ جگہ جہاں جا کر آپ بہت اچھے انسان بن جاتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے. میں یہ جو میں آپ کو سوچنا سکھا رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر وقت الہدا میں بھی الحمدللہ الہدا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، لیکن فار لائف آپ نے پلاننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کورس ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہ کریں کہ اچھا اب تو ہمارا کورس ختم ہو گیا، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی ہم نے چھوڑ دیے
اور اس کے بعد کبھی مڑ کے واپس نہیں گئے ادھر. الہدا ایسی جگہ نہیں ہے. اگر آج آپ کو یہاں سے موٹیویشن ملتی ہے تو کل بھی آپ کو کسی نہ کسی شکل میں جڑ کے رہنا چاہیے اپنے حالات کے مطابق، تاکہ آپ کی یہ موٹیویشن ختم نہ ہو. اگر کوئی لیکچر سن کے آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، یعنی میرا سوال یہ تھا نا کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو جذبے بیدار کر دیتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی لیکچر سن کے کسی کلاس میں جا کر کسی انسان سے مل کر، تو وہ ڈھونڈ لیں اور اس کو ریپیٹ کریں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے جی. استاذہ میں نے اپنے یہ مائک ان کو بھی دیجیے، یہاں ہاتھ کھڑا ہے. جی افشی. استاذہ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. شی از ہیئر ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اور میری بڑی بہن سمینہ باجی، آپ سوچیں کہ ہر ایک کے پرس میں اپنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے، لیکن میری سمینہ باجی کے بیگ میں ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ایسے پاؤں مل رہا ہو تو وہ نہیں پوچھتی کہ آپ کو درد ہو رہا، آ کے اٹھیں گی، وہ دوائی ان کی بیگ میں ہی پڑی ہوگی، وہ اس کو ملیں گی، ان کو ساکس پہنائیں گی، نیا جوڑا رکھا ہوا ہوگا پہنائیں گی اور ان کو کہیں گی یس. ماشاء اللہ. جی استاذہ میں بھی مطلب ابھی یہی سوچ کے تو ایک سسٹر کا خیال آ رہا تھا کہ ہمارے میڈیکل فیلڈ میں جلدی کوئی کسی کو بتاتا نہیں، یہاں پہ آ کے ہیلپ نہیں کوئی کرتا سے پوچھنا کہ بھئی میں نے ڈینٹسٹری کا ایگزام دینا ہے تو کیا مجھے ہیلپ چاہیے. ڈاکٹر سے کہیں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں اٹس امپاسبل یا نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ آپ ڈینٹل اسسٹنٹ کا کر لیں کورس یا ہائیجینسٹ کا کر لیں. تو اس طرح نا کافی 3-4 سال کم از کم اس طرح گزرے. پھر بائی چانس میرے ہسبینڈ کے آفس میں ہی ان کے کولیگ تھے، تو ان کی مسز بھی ڈینٹسٹ تھیں، تو وہ بھی ایگزام دے رہی تھی. جب اس کو ملاقات ہوئی تو وہ ماشاء اللہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی، یہاں پہ بھی سسٹر نادیہ تو آٹوا میں اب ہوتی ہیں اور سسٹر رابعہ کی سسٹر ہے نا. تو ماشاء اللہ اتنا اچھا انہوں نے گائیڈ کیا ایک ایک لمحے پہ. نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے ہسبینڈ نے میرے ہسبینڈ سے بیٹھ کے بات کرنی کہ بھائی میڈیکل کے ایگزام اتنے آسان نہیں ہے، آپ گھر میں ان کی ہیلپ کریں، ساتھ ان کی پڑھائی میں کریں. اور پڑھائی کے معاملے میں بھی ہر جگہ انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور مجھے بھی موقع ملا آگے باقیوں کی ہیلپ کرنے کا. الحمدللہ یہ صرف دینی نہیں دنیاوی طور پہ جو ہمارے پاس علم ہے تو اس میں آگے بڑھ کے کرنا چاہیے سب کا. اور آئیڈیاز دیجیے ان کو. ہاں ہاں کوئی سسٹر ہے، انہوں نے گروپ شروع کیے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ دے دیں، اور وہ دیتے ہیں ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ایک دم چیزیں نکل جاتی ہیں. اور ایک گروپ شروع کیا کھانے کا کہ ایکسٹرا جو لیفٹ اوورس ہیں وہ آپ لگاتے ہیں، اور جن کے گھر میں ہوتا بھی ہے یعنی جو ہر بندہ لے لیتا ہے، جو امیر غریب سب وہ کھانے لگاتے ہیں. وقت بچ جاتا ہے سب کا. آپ خود کیوں نہیں ایک گروپ بناتی ہیں؟ الہدا کے اندر ہی ایک گروپ بنائیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے جب سب لوگ کلاس کے بعد نکلتے ہیں تو گھر جا کر پکانا اور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر رات کا بچا ہوا اگر آپ صبح اچھے سے پیک کر کے اس کو لے آتے ہیں اور کیفیٹیریا میں رکھوا دیتے ہیں اور کسی اور کی مدد ہو جاتی ہے تو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا اور آسانی سے کام ہو جائے گا. جی استاذہ جی سوری، ابھی جی جو بولیے. سخاوت میں جو بات ہو رہی تھی نا، معذرت قبول کرنا، تو استاذہ جی میں اس پہ غور کری تھی کہ جو ہے نا مال دینا آسان ہو جاتا ہے اور معذرت قبول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جن کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی ہوئی ہے، تو بس وہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی ان کو معذرت کرنی پڑے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی نا کہ دعا کریں کسی کے لیے، تو استاد جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. آج تو خیر بہت ہی فنی سچویشن تھی، جہاں بھی موقع ملتا ہے میں ضرور دعا کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. آج میں آئی تو میرے برابر میں نا، میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، تو برابر میں کسی نے نئی ماشاءاللہ گاڑی خریدی ہوئی تھی بہت ہی خوبصورت. تو اس کو دیکھ کے اتنا دل خوش ہوا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی تو ساری نعمتیں دے دی ہیں، ان کو جنت کی نعمتوں کا بھی اہل کر دے. پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ مسلمان ہی ہو کون تھا، لیکن بہرحال یہی سوچ کے کہ شاید اگر مسلم نہیں ہے. بالکل جی سر جی، دینے کی جو بات آتی ہے نا، میں اپنی امی کی کوئی چیز شیئر کروں گی کہ میں تو یہاں رہتی تھی، وہ پاکستان میں ہوتی تھی، تو جو وہ میرے لیے پاکٹ منی دیتی تھی نا، تو مجھے فون کر کے کہتی تھی کہ تمہاری پاکٹ منی میں تمہارے سسرال میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے جو ان کے لیے بھی صدقہ کیا. تو مطلب یہ طریقے ڈھونڈنے میں پھر ہے نا. شاد اللہ
لا إله إلا الله اللهم رب تو سب لوگ سوچئے. جی ہنا آپ بات کر لیجیے. سینا کچھ کہنا چاہتی. جی مجھے انہیں کی بات سے اپنی امی کی ایک بات یاد آئی. میری امی کو بہت شوق تھا. ایک نہیں ہوتا انسان کو کچھ دیکھ کے روحانی خوشی جیسے ہوتی ہے وہ آپ یو کین سی آن. تو وہ ہمارے کچن کے باہر پرندوں کو کھانا ڈالتی تھیں. تو جب وہ اور انہوں نے اپنے پرندوں کے جیسے مینا طوطے جو بھی آتے تھے ان کے نام رکھے ہوئے تھے. یہ اس ٹائم آتا ہے, یہ اس ٹائم آتا ہے, اس حد تک. تو جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ان کے پرندے آ کے کھڑکی پہ آوازیں دیتے تھے ایک طرح سے انہیں. تو میری جو بھابھی ہیں انہوں نے ان کی لیگیسی رکھی کہ وہ اسی طرح سے ان کو ڈالتی ہیں. تو میں یہ سوچتی تھی کہ جاندار ہوں بے جان یعنی اپنے انسان ہوں, پرندے ہوں, جانور ہوں, وہ آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ ان کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح کا میں کہیں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ جب ایک شخص اسی طرح کسی پرندوں کو کھانا دیتا تھا تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ اس کی قبر کے پاس ہی رہتا تھا اور وہیں مر گیا. اتنا پہچانتے ہیں یہ جانور, یعنی پرندے ہوں, جانور ہوں, جو بھی ہوں. تو مائک دیجیے ان کو. ہمارے بھی گھر میں نا باہر اتنے اسپیشل برڈس تھے کہ انہوں نے مٹی کو لا کے نا مٹی سے انہوں نے بنایا تھا گھر اپنا. تو وہ وہاں رہنے لگے. اب بڑا وہ گند بھی کرتے تھے کیونکہ وہ جب اندر جاتے تھے تو ان کا جو ویسٹ ہوتا تھا وہ سارا باہر پورے انٹرنس پہ ہی سارا گندا رہا. لیکن میں نے کہا نہیں, ابھی جب ان کے بچے اور ہسبینڈ نے بھی کہ بچے ان کے نکل آئیں کیونکہ وہ بیبیز انڈے دیے ہوئے تھے انہوں نے, پھر ہم اس کو کریں گے. تو وہ آئی تھنک یہ بھی اسی سخاوت میں ہی آئے گا کہ ہم نے ان کو رہنے دیا, پھر وہ نکل گئے. تو اب آپ سب نے نا یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا کس کے ساتھ کب کیسے کرنا ہے, لیکن کرنا ضرور ہے. اور یہ جو اذان ہوتی ہے پیچھے وہ ہاتھ ایک کھڑا ان کو دیتی, جہاں یعنی جب اذان ہوتی ہے نا تو جو حدیث پڑھی ہوتی ہے نا اپنی اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا خاص مانگا کرے کہ اللہ آج جو ہمیں نے پڑھا ہے نا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جی السلام علیکم. آج میرا پہلا دن ہے. ایکچولی میں ڈاکٹر اسرار احمد کی کافی سنتی رہتی ہوں, اور آپ کا کل ہی آپ کی میں نے ایک سنی تھی بات, آپ اپنے بہنوئی کی بات کر رہی تھی یوٹیوبر میں کہ آپ کی بہنوئی کی کیسے ہو گئی تھی, وہ قرآن پڑھتے تھے, آپ بتا رہی تھی یوٹیوب میں. ایکچولی میں سنتی رہتی ہوں, جو بھی کام کرتی ہوں, کچن کے کام ہوئے کچھ بھی تو میں کرتی رہتی ہوں. ابھی جو اس ٹائم میں آئی ہوں اللہ کی محبت کی وجہ سے آئی ہوں, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری ملاقات آپ سے ہوگی. یہ جو بھی یہ چینجز آیا ہے میرا وہ اللہ کی طرف سے. ایکچولی پہلے میں نہیں تھی ایسے, حج کے بعد ابھی الحمدللہ آج نصیب ہوا. پھر اس کے بعد جو یہ چینجز آئی ہے ایکچولی میں بیان نہیں کر سکتی. الحمدللہ. اوکے ویلکم. اب چونکہ سب نے نماز پڑھنی ہے ایک دم جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ کل صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سخاوت کا بیان پڑھا ہم نے، تو انشاءاللہ لوگوں کو ان کلاسز کی طرف آنے میں بھی آپ سخاوت سے کام لیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کی کلاسز میں بلائیے، حدیث کی کلاس میں بلائیے. بچوں کے نئے پروگرامز شروع ہوئے ہیں، حفظ القرآن پروگرامز، ریسیٹیشن پروگرامز. سخاوت کیجیے، لوگوں کو بلائیے تاکہ وہ بھی اس سکون سے آشنا ہو جس سے آپ ٹیسٹ حاصل کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم.